آج ایک واقعہ آپ کے سامنے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نے ذکر کیا کہ میری ایک شاپ تھی، میرا ایک مال تھا جس میں لوگ شاپنگ کرتے تھے، اور کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک سگریٹ کے جلنے کی وجہ سے اس شاپ پہ آگ لگ گئی، اور آگ اتنی زیادہ لگی کہ میرا جو سامان تھا وہ تہائی سے چوتھائی حصہ وہ جل کے راکھ ہو گیا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوا، اور مجھے اس پریشانی نے مجھے اندر سے توڑ دیا، میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں اتنا انتہائی پریشان تھا کہ میرا ساری پونجی جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی، اور جو مجھے نقصان ہوا نا وہ $15,000 کا نقصان تھا۔ اب یہ $15,000 کا نقصان بہت زیادہ نقصان تھا۔ اب یہ ہوا کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں آیا کہ میں اپنی بیوی سے ذکر کرتا ہوں جو ان کو جویلری وغیرہ جو سونا وغیرہ ملا ہے ہم اس کو سیل کر دیں، دوبارہ کاروبار میں لگا لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں میرا ذکر میں آیا نہیں، میں دوستوں سے بات کرتا ہوں، تو میں نے دوستوں سے بات کی کہ مجھے کچھ رقم چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے عید کا موقع ہے تو عید کی وجہ سے ہم آپ کی اتنی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو مجھے صرف $800 جمع ہوئے، اور اس میں تو کچھ ہونا نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ میں اندر سے ظاہری بات ہے کہ میں بڑا پریشان تھا، اور اس پریشانی کی حالت میں شام کو میں جب گھر آ رہا تھا نا تو مجھے ایک پڑوسی ملے، اور پڑوسی ملے یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ یعنی 7 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اور 8 ذی الحجہ کی بات یہ شام کو گھر جا رہے تھے تو ایک پڑوسی ان کو ملا، اور پڑوسی نے کہا کہ جی آپ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے حال چال پوچھا، انہوں نے کہا جی کل 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ یہ روزہ کیا میری تو لائف چینج میرے بارے میں۔ اس نے کہا جی کل روزہ ہے تو رکھنا ہے۔ میں روزے کے بارے میں کیا سوچ سکتا، کیونکہ روزہ تو میں مطلب ہے کہ مجھے تو اتنی زیادہ اپنے کاروبار کی پریشانی تھی، اور میں اس کے بارے میں سوچ ہی کیا سکتا تھا۔ لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا جی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہم سیر کے لیے باہر چلتے ہیں، کچھ چہل قدمی کرتے ہیں۔ تو میں چہل قدمی کے لیے بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ تو چند گھنٹوں کے بعد یعنی چند منٹ کے بعد کچھ ہم بیٹھ کے کسی جگہ پہ، تو بیوی نے مجھے ذکر کیا آج ہم صبح روزہ رکھیں گے 9 ذی الحجہ کا، تو سحری کی ہم تھوڑی سی کیا کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں۔ یعنی سحری کی میں تیاری کیا کرتا تو میرا تو مائنڈ اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا روزے کی طرف، میں تو مینٹلی طور پہ تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن بیوی نے مجھے بہرحال منایا، اور میں نے پر اصرار کی وجہ سے زیادہ اصرار کیا تو میں اس بات پہ آمادہ ہوا کہ میں نے بات مان لی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے صبح روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اب شام کا ٹائم افطار کا ٹائم تھا، تو بیوی نے کہا جی اب ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے مانگیے، کیونکہ میں تو ویسے ہی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اور میں بڑا پریشان تھا۔ اس پریشانی کی حالت میں نے ایک تنزیہ طور پہ بیوی کو کہا کہ کیا میں اللہ سے یہ مانگوں کہ آسمان سے $15,000 پھینک دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بیوی نے پھر مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ ایک مرتبہ مانگیے تو صحیح، وہ رب آپ کو دے گا، وہ آپ کو نوازے گا، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ لیکن میں نے جب اللہ سے مانگنا شروع کیا اور میں نے اللہ سے دلی طور پہ دعا مانگی، تو دعا کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ایک دوست کی کال آئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ایک میرا جاننے والا ہے اور ان کے پاس کچھ رقم ہے، وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے کاروبار میں، تو آپ سے اچھا مجھے کوئی نہیں ملا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا اس کو بلائیے۔ $30,000 کی جب بات کی تو اس نے کہا جی میں نے انویسٹ کرنے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ $30,000 آپ، میرا کاروبار ایسا تھا کہ اس کو نقصان ہوا ہے اور اس پہ $15,000 لگنے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ایسا کریں گے کہ ان کو کنٹینیو کرتے، دوبارہ سے کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ہم پارٹنرشپ کر لیں گے، 1/2% آپ رکھیے گا، میں رکھوں گا۔ تو ہماری اس بات پہ کمٹمنٹ ہو گئی۔ جیسے ہوگی اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری والدہ کو نا کینسر تھا، اور وہ اس کے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہوئے تھے، اس کی رپورٹ آنی تھی 9 ذی الحجہ کو۔ اچھا مجھے اپنی اتنی زیادہ پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ رپورٹ وغیرہ بھی نہیں لے پایا۔ اس دوسرے دن مجھے ایسا ہوا کہ میں نے جب رپورٹ لینے گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی رپورٹ بالکل درست آئی ہیں اور پازیٹیو آئی ہیں، اور آپ کی اب والدہ کو کینسر بالکل ختم ہو گیا۔ اور جب میں نے یہ جو ہے یہ رپورٹ اپنی والدہ کو دکھائی تو وہ والدہ پورے دن اللہ سے دعا کرتی رہے، پورا دن وہ خوش ہی رہے اور وہ دعا کرتی رہی۔
اب بیوی نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا برکت دیکھیں، ایک روزے کی برکت، اللہ سے مانگنا دیکھیں۔ اب چند دن کے بعد، 4 سے 5 دن کے بعد مجھے بیوی نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک اور خوشخبری سنانے کا کہا کہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناتی ہوں۔ وہ کیا؟ کہ اللہ ہمیں ماں باپ بنا رہا ہے، یعنی مجھے امید لگا دی ہے کہ اب مجھے اللہ اولاد دے گا، یعنی آپ باپ بننے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ 3 ایسی باتیں تھیں کہ مجھے اندر سے میں بڑا خوش ہوا، اور اللہ کے نے وہ جو $30,000 میں نے انویسٹ کیے تھے کاروبار میں، اور کاروبار اتنا زیادہ چلا، اتنا زیادہ پھیلا کہ میں چند دنوں میں، چند مہینوں کے اندر ہی، یعنی میں نے وہ $30,000 جمع کر لیے۔ اب بات یہاں تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ $30,000 جس بندے نے مجھے دیے تھے، میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو واپس کرنے ہیں۔ جب اس کے پاس میں واپس گیا اور میں نے جب اس سے بات کی کہ میں نے وہ آپ کی رقم واپس کرنی ہے، تو اس نے مجھے کہا آپ بیٹھیے، اور اب تو سٹوری کا جو ہے نا رخ ہی چینج ہو گیا تھا۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جب ذکر کیا تو میں نے وہ ان کی باتوں کو دیکھ کے میرے پاؤں کے نیچے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ رقم میں نے آپ سے نہیں لینی، یہ رقم آپ کی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک آدمی نے آپ کی ہیلپ کرنی تھی، اور اس کی بیوی کینسر میں مر رہی تھی، اللہ نے اس کو شفایاب کیا، اس کو صحت آ گئی، وہ تندرست ہو گئی، اور اس کا کینسر اس سے ختم ہو گیا، کینسر کی بیماری۔ اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں مدد کروں گا، تو اس نے آپ کی مدد کی بغیر کسی نام بتائے۔ یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ سے میں واپس نہیں لوں گا۔ اب بتائیے اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے۔ اللہ جب بندے کو نوازتا ہے نا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بند دروازے اللہ کھول کے انسان کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ پہ زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہے، وہ ایک روزہ جو 9 ذی الحجہ کا تھا، اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اتنے بڑے کام کر دیے کہ ایک روزے کی وجہ سے افطار میں جو دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اور اس کی بیوی اور اس کی ماں کا جو وہ بیماریاں تھی وہ ختم ہوگی، اور اللہ نے اولاد سے بھی نوازا، اور 15,000 کے بجائے $30,000 بھی ریٹرن کیے۔ اس کو کہتے ہیں رب۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو آج بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیے اور رب سے دعا کیجیے، شاید ہمارے لیے بھی یہ سبق آموز واقعہ ہماری بھی تاریخ، ہماری بھی لائف چینج کر دے۔ آج کے لیے اگر یہ والی بات آپ کو اچھی لگی ہے، یہ واقعہ اچھا لگا ہے، مجھے تو بہت بڑا اس سے امپریس ہوا، تو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ آپ کو بھی کچھ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر یہ والی بات اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹس کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔